لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وامينه والاشرف العطرة وذرية باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبان تر والد شبیر و شبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات موضوع سخن رحمت اور دعا، جس کے ذیل میں کچھ احادیث اور روایات ہم لوگ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ فرش ادا کے صدقے کچھ باتیں ہمیں میسر ہوئی۔ جا کے کل یہ میں نے کہا کہ دعا اور رحمت کے علاوہ کچھ دوسرا موضوع پڑھا جائے، لیکن یہ بات تھوڑا سا کھٹکی کہ دعا اور رحمت کا ذکر ہو اور باب الحوائج کا ذکر نہ کروں تو شاید یہ اپنے آپ ایک ناانصافی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لہذا یہ سمجھیں دعا اور رحمت ہی کے ذیل میں آج کی بھی گفتگو رہے گی، اور کل انشاءاللہ کوئی دوسری بات رہے گی۔ ویسے تو دعا ایک اتنا وسیع موضوع ہے، عشرہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، فقط ایک دعائے مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہو تو عشرہ ہو جاتا ہے، اتنا وسیع دعاؤں میں ذخیرہ ہے۔ لیکن بہرکیف پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ عالمین کے لیے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمتوں کا تذکرہ ہوا کہ بارش رحمت ہے، اللہ نے کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کو نہیں، رحمت کے آثار کو دیکھو۔ بارش اگر رحمت ہے تو وہ رحمت حیات دیتی ہے مگر وقتیہ، اس کے بعد شے فنا ہو جاتی ہے، مگر آل محمد جسے میسر ہو جائیں، یہ رحمت جسے مل جائے، جو پالے، زندگی تو چھوڑیے مرنے کے بعد بھی وہ تر و تازہ رومال جناب حر شاہد ہے۔ گفتگو اسی ذیل میں تھی کل، جہاں جا کے رک گئی تھی بات، اس لیے کہ وقت اتنا تیزی سے کل ختم ہو گیا تھا کہ ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، بہت خوبصورت سا کلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کہ تم اپنے ادفعوا امواج البلا، بلاؤں کی موجوں کو دفاع کرو دعاؤں کے ذریعے سے۔ موج نہیں کہا، امواج کہا۔ اور سمندر کے کنارے جس نے دیکھا ہو یہ منظر، موجیں رکتی نہیں ہیں، کبھی بڑی کبھی چھوٹی، مگر موجوں کا سلسلہ تسلسل رہتا ہے۔ اس قول نے، اس حدیث نے یہ وعدے کیا کہ بلا ختم نہیں ہوتی، شکلیں بدل بدل کر مشکلات زندگی کے سامنے، کبھی اچھا خاصا دوست جو ہے بدل جاتا ہے، کہتے یار یہ کون سی بلا مجھ پہ نازل ہوئی۔ معصوم نے پہلے کہا دعاؤں سے متصل رہو، نہیں معلوم کون کب کیا ہو جائے اور کیا کر بیٹھے، کیا ہو جائے، اس کے لیے دعا ایک بڑا ذخیرہ۔ لیکن جب دعاؤں کا بتایا جائے نا سسٹم کہ بھائی صبح ہوتی ہی نافلہ، تعقیب، روزانہ کی دعا، دعائے صبح، دعائے عہد، مولانا رہنے دیجئے، آپ تو یوں بول دیتے ہیں پڑھے کون، وقت کس کے پاس ہے۔ وہ بحث بات کی ہے کہ وقت کس کے پاس ہے، لیکن دعا اہل بیت کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے یہ خالی لکھ کر معصوم نے دیا نہیں ہے، پڑھا ہے، باوجود ہزارہ کاموں کے وقت کیسے نکالا۔ اہل بیت آج جو پوری دنیا میں ہم پھیلے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے، عرض کروں گا۔ اور رہ گئی بات یہ دعا وہ دعا، ظہر کے تعقیب، وہ مغرب کے بعد رات، ٹائم کہاں سے نکالیں سرکار؟ بہت ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس، ہم لوگوں کے پاس ٹائم، بہت ٹائم، اضافی ٹائم ہمارے پاس ہے، کتنا مصروف آدمی کیوں نہ ہو ٹائم ہے اس کے پاس، لیکن جو چیز کو وہ اہم سمجھتا ہے اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ ابھی نمبر 1 آپ کو آیا، ٹائم نکلا کہ نہیں نکلا؟ میں کہہ رہا ہوں جو چیز آپ کے لیے ضروری ہو جائے تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالتے کسی بہانے سے۔ چلتی ہوئی بس کو رکا دیتے ہیں، نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس جا رہی ہے بھائی 2 منٹ کے لیے روک لینا، ٹائم نکالا کہ نہیں نکالا؟ اس کے لیے بہت اچھا سا ایک اچھی سی مثال ہے کہ دیکھیں ٹائم کیسے نکلتا ہے۔ ایک بوتل ہے، اس کے کنکر اٹھائیے ڈال دیجئے، اس میں بھر گیا اوپر تک، بھرا اوپر تک۔ اب آپ سے پوچھا جائے بوتل بھری؟ بھر گئی، جگہ ہے؟ کہاں ہے جگہ؟ اوپر تک آ گئے کنکر، بہت جگہ ہے۔ ریت اٹھائیے، یہ جو راستے میں چلتی ہوئی ریت ہے بہت مہین ہے، ڈالنا شروع کیجئے، کنکروں کے بیچ میں جہاں جہاں گیپ ہوگی، اب اوپر تک آ گئی، پوچھئے بھر گئی بوتل؟ بھر گئی۔ میں نے کہا ابھی بھی جگہ باقی ہے۔ پہلے آپ نے کہا کنکر جب اوپر تک آئے بولے فل ہو گیا ہے، میں نے کہا جگہ ہے، اٹھاؤ کان ادھر کی یہ ریت جو ہوا میں اڑنے پہ پھونک دو تو اڑنے لگی، اتنی مہین، ڈالتے جاؤ، وہ اپنا جگہ بنا کے سب جگہ فٹنگ ہو گئی۔ پوچھا سوال دوسرا، بھری بوتل فل پیک، جگہ ہے؟ کیسے جگہ ہے؟ لے آؤ 1 گلاس پانی، اور ڈالتے جاؤ، پانی جذب ہوا کہ نہیں، اندر گیا کہ نہیں، 1 گلاس پانی سمویا کہ نہیں؟ بندگان خدا جگہ دل میں اگر ہو نا، ہر چیز اپنا مقام بنا ہی لیتی ہے۔ اور ہمارے پاس ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بس ہمارے پاس ارادے کی کمی ہے۔ جگہ بہت ہے، ارادہ اگر کر لیں، کس چیز کے لیے آپ کو وقت چاہیے؟ وقت ہے، نیند قربان کر دیتا ہے عاشق کے بلانے پر۔ اچھی خاصی نیند آ رہی تھی، ایک SMS، آپ ذرا چھت پہ آ جائیں، برا نہ مانے، دیکھیں میں معاشرے سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا، اب دیکھیں پھر آپ نیند کیا چیز ہے، کچھ نہیں، اب نیند ہی گئی، رات نہیں نظر آتی اسے، بیٹھا ہوا اوپر۔ اگر عشق اہل بیت سے ہے، ان کی دعاؤں میں ذرا سا اندر ڈوب کے دیکھے تو نہ مانے، جو دعا ہم کہتے ہیں نا وہ پوری زندگی ہے ہمارے لیے، اس میں دعاؤں میں سارے اخلاقیات دعاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، فقط دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ جو کہتے ہیں نا یہ تبلیغی مجلس ہے، ایک چیز میں میرا فریضہ سمجھ کے یہ جملے آج کے بعد بند کر دیں، یہ مجلس تبلیغ کی، یہ مجلس فضائل کی. ہم حق نہیں رکھتے یہ بولنے کا. جن باتوں کو عمل کر کے پورے معاشرے میں عزت دار ہو جاتا ہے انسان، اسے نیچے کیسے ہم کہیں کہ یہ تبلیغ ہے؟ ارے یہی فضیلت ہے آل محمد کی، جسے عمل کر کے آدمی پورے معاشرے میں فضیلت والا ہو جاتا ہے، نگاہوں میں ایک حیثیت اس کی ہو جاتی ہے. اسے ہم نہیں کہہ سکتے فضیلت. اور وہ جو جملے ہیں نا مزہ نہیں آیا، اسے بھی ختم کر دیں آج کے بعد، کبھی نہ کہیے. یہ کوئی کھانا ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ میٹھا ہے، یہ مزہ نہیں آیا. ذکر اہل بیت ہے، اس کو تم نے مزہ کیسے کہا؟ مزہ نہیں آیا. بہت چل گئی مجلس، یعنی تمہارے نعرے لگنے پہ چل جائے، نہ لگے تو مجلس نہ چلے. یہ سب ختم کر دیں. مجلس چلی نہیں، مجلس میں ذائقہ نہیں تھا، چھوٹی مجلس بڑی مجلس. ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم صرف آئیں اپنا سبجیکٹ لیں اور چلتے بنیں. اس کے اوپر تبصرہ ایگزام کا جو لیتا ہے ایگزام وہ نمبر دیتا ہے. مولانا بس 80% اچھے رہے، آپ نمبر دیتے ہو. یہ سب حق اہل بیت اطہار کو ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، کس کو کیا نمبر دینا چاہیے. ہمیں کچھ نہیں، فقط ادب سے آنا ہے، کچھ نعمت لینا، چلتے بننا ہے. کوئی تبصرہ نہیں، کوئی ذائقے کی بات ہی نہ کرے. یہ بیچ میں تاکہ مجمع آ جائے اس لیے ایک دو باتیں بیچ میں کہہ گیا. عزیزان گرامی، دعا ہی ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے بتائیے جہاں شیعیان حیدر کرار نہیں ہے؟ کتنے ایسے علاقے ہیں، نام نہیں لے سکتا کسی مجبوری پر، اس لیے کہ ریکارڈنگ چیزیں ہوتی ہیں، جہاں کے مومنین کو چاہیے کہ دوسرے ہفتے میں جگہ خالی کر دیں، اس لیے کہ مار پیٹنے والے اتنے لوگ ہیں، گن لیے ہوئے، توپ لیے ہوئے لوگ ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. قتل و غارت ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، پھر بھی وہ لوگ خالی نہیں کرتے. کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے مومنین نہیں ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پڑھی ہوئی دعا سے ہم باقی ہیں؟ نہیں، ان کی دی ہوئی دعا سے ہم باقی ہیں. آج جو پورے دنیا میں جنگلوں میں بیابانوں میں کہاں کہاں اہل بیت کے چاہنے والے، ارے جنہیں پکڑ پکڑ کر دیواروں میں چن دیا گیا، نام چھپاتے تھے بولنے والے، سیدوں کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا جس زمانے میں. بتا کون سا شہر سیدوں سے خالی ہے؟ کون سا شہر مومنین سے خالی ہے؟ کیسے یہ ترقی، کیسے بقا، کیسے کامیابی، کیسے؟ دعا. معصوم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اور اگر وہ دعا امیر المومنین کے پاس ہو، کتنا بڑا اسلحہ ہوگا. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اسلحہ بھی تو اتنا بڑا ہوگا. اور آج جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں تو بہت سی دعائیں ہیں معصومین کی جو میں ضمناً سبھی نہیں عرض کر سکتا، لیکن ایک واقعہ کسی وجہ سے ضرور سناؤں گا. چھٹے امام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. چلتے چلتے کچھ گھر نظر آ گئے. غلام سے پوچھا، یہ لوگ امام جب بھی سوال کرے، یہ اس کی جہالت نہیں ہے، نعوذ باللہ، جاہل کی جہالت کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے. جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علم میں وہ بات لائی جائے، علم دینے کے لیے پوچھتے ہیں، خود کے لیے نہیں. پوچھا، یہ لوگ مولا یہ سب آپ کے دشمن ہیں. آپ ایمان سے بتاؤ کیا کرتا ہے آدمی دشمن ہو؟ گلی میں اگر ہم جس سے بات نہیں کرتے کھڑے ہوں تو دوسری گلی میں پلٹ جائیں گے. اگر کسی سے اگر ہماری بنتی نہیں ہے، اگر وہ سامنے کھڑا ہو راستہ ٹیڑھا کر لیں گے ہم. کتنے ایسے موقعوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر شادی میں وہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. دشمنی کا عالم آج کل. امام نے جب پوچھا اور اس نے جب بتایا، سب امام کو سب پتہ ہے، چاہتے ہیں کہ دنیا تک بات آگے بڑھے. تو امام کے لیے لکھا ہے کہ امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس علاقے والوں کو بکھیرنے نہ دے، تتر بتھر نہ ہونے پائیں، ایک جگہ یہ ہوں، پھیلے نہ. کیا حالت ہوگی سننے والے کی، آپ بتائیے کتنی پیاری دعا لگ رہی ہے.
وہاں سے آگے بڑھ گئے, ضرورت نہیں ہوئی پوچھنے کے لیے مولا دشمنوں کا ایسی دعا. آگے بڑھنے کے بعد پھر کچھ مکان نظر آئے. امام نے پوچھا یہ مولا یہ تو سب آپ کے چاہنے والے ہیں, اب یہ کہہ کے انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے دیکھتے ہیں کیا دعا دیتے ہیں. اب کہنے لگے امام ہاتھ بلند کر کے, پروردگار اس علاقے والوں کو تتر بتر کر دے, بکھیر دے. اب آپ بتائیے کیسے لگ رہی دعا. چاہنے والوں سے برداشت نہ ہوا, مولا دشمنوں کو رہنے کی دعا, چاہنے والوں کو بکھر جانے کی دعا. بندگان خدا یقین رکھیے بہت سے ایسے واقعات اور ایسے حالات رہے جہاں چاہنے والے امام سے ناراض ہو گئے, اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو چیز نہیں سمجھتا آدمی وہیں سے دشمنی شروع کرتا ہے. امام نے فرمایا ان علاقے والوں کو بکھیر دے. چاہنے والوں نے کہا مولا برداشت نہیں ہو رہا, دشمنوں کو رہنے کی دعا, چاہنے والوں کو بکھر جانے کی دعا. امام نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ایک نجاست ہے, جہاں جائے گی سب کو نجس کرے گی. یہ ایک پاکیزگی ہے, جہاں جہاں جائے گی سب کو پاک کرتے چلے جائے گی. صلوات تو بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, ہمارے پھیلنے میں معصوم کی دعا شامل ہے, اور اس کے اندر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکیزگی سے تشبیہ دیا امام نے کہ یہ جہاں جائیں گے سب کو پاک کریں گے. یعنی بذات خود اتنے باعمل ہوں گے کہ سامنے والا جب انہیں دیکھے گا خود اپنے لیے سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عزیزان گرامی, دعا مومن کا اسلحہ ہے, اور مولائے کائنات کی وہ دعا کبھی دنیا نہیں بھول سکتی. اللہ سے ایک اولاد طلب کر رہے ہیں. پڑھوں گا میں, ابھی وہاں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں. عباس علیہ السلام باب الحوائج, علی علیہ السلام کے ایک دعا ہیں, ان کی دعا کا ایک ثمر ہے. دعا معصوم کا بہترین عمل ہے, یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے. ذخیرہ ہے دعاؤں کا, صحیفہ علویہ, صحیفہ مہدیہ, صحیفہ سجادیہ. کون سا ایسا عنوان ہے جو دعا کی شکل میں ہمیں نہیں ملتا. لیکن وہی چیز کہ شکایت کے مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کچھ باتیں سنائی, مگر ایک بات ابھی میں دہراؤں گا. جہاں نہیں قبول ہونے میں ایک چیز اور بھی ہے, جہاں کچھ باتیں بتائیں, ایک چیز اور بھی ہے کہ کیسے دعا قبول کرائی جائے. رسالۃ مآب کی ایک پوری حدیث جس سے پچھلے بار آیا تو بچوں کے 5 صفتوں پہ پڑھ کر کے آخری والا جملہ تھا کہ بچے روتے بہت ہیں. پیٹ کے درد والے رونے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے بچوں کے 5 صفتیں بہت پسند, جن میں سے وغیرہ وغیرہ میں پڑھ چکا کہ 5ویں کہا کہ بچے روتے ہیں. کون والا رونا؟ پیٹ کے درد اور غذا والا رونا نہیں ہے. کہتے پپا پیسے دیجئے, نہیں. ممی دیجئے, نہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ بولیے, رونے لگتے ہیں. ریئل روتے ہیں یہ. اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے ان کا, باپ سو رہا ہو تو جلدی سے گھڑبڑا کے 20 کیا ہو گیا, ارے کچھ نہیں ہوا, ضد کر کے رو رہا ہے. اس کے رونے میں اتنی کشش اور اتنا کلیئرٹی رہتی ہے بچے کے رونے میں کہ بسا اوقات تو لوگ پڑوس کی اندر بے عزتی نہ ہو جائے کہ بچوں کو کیوں اتنا مارتے ہیں, لہذا منہ بند کرنے کے خاطر جو نہیں نکالنا چاہتے جلدی سے نکالتے. چپ رہ جا, چپ رہ جا, بس کر, بس کر, یہ لے پکڑ. اب تو اس بات کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بچے آپ بھی تھے, ہم بھی تھے, اللہ بہتر جانے کیا کیا ہم نے بھی دھوم مچایا. بڑھاپے میں یہ چیزیں ہمیں خود احساس نہیں ہوتا, لیکن بچے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی عمر کے ہوں, چھوٹے. لائیے نہیں, شروع روتے چلے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, جاتے نہیں, اسکول نہیں جائیں گے. ریئل نہیں ہے یہ رونا. لیکن کرتے کیا ہیں ماں باپ؟ جب دیکھتے ہیں چیخو چلا رہا ہے, بولے چپ ہو جا, پکڑ لے جا. کہتے ہیں یہ صفت بچوں کی مجھے بہت پسند ہے کہ جب نکلتا نہیں ہے تو رو کے نکال لیتے ہیں. جب تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تھوڑا سا آنسو تو بہا کے دیکھ, پھر وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں.
وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ مگر اب دعاؤں میں رونے والی بات تو چھوڑ ہی دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ بن روئے کام نکل جائے، جبکہ یہ محاورہ ہے کہ ماں بھی روئے بغیر دودھ نہیں پلاتی، یہ محاورے تک رہ گئی بات، یہ حقیقت ہے۔ چپ رہا تو سمجھے گی ماشاءاللہ سے، جیسے رونے لگا سمجھ جاتی رو رہا بچے کو دودھ دینا ہے۔ کبھی تو اگر دعا لگ رہی ہے قبول نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کو رونا چاہیے، اور روئے گا اسی چیز کو جس کی وہ ضرورت محسوس کرے گا، ضرورت اہم اگر ہوگی تو وہ روئے گا ضرور۔ خیر اب آگے نہیں بڑھنا ہے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اسلحہ ویپن، چاقو اسلحہ ہے، ہتھوڑی اسلحہ ہے، گن، توپ، مشنری، یہ سب اسلحوں میں شامل ہے۔ صرف چاقو ہی سے ذبح نہیں کیا جاتا ہے، بندوق سے بھی شکار کر لیا جاتا ہے، آداب ہیں، اس کے بھی طریقے بتائے ہیں اسلام نے۔ بہرحال مارنا فقط چاقو سے ہی نہیں ہے، ایک لوہے کی سریا ہو، میخ نما ایک چیز ہو، اسے بھی آدمی مار دے۔ اسلحہ جس سے آپ سامنے والے پر حملہ کریں اور کامیاب ہو جائیں، اسلحہ جو آپ کی حفاظت کرے، اسلحہ جسے دشمن دیکھ کے گھبرائے، سمجھ گیا؟ ایک ڈنڈا بھی ہو کبھی کبھی وہ اسلحہ بن جائے گا، سامنے والا مارنا نا اٹھائیے ایک ڈنڈا، سمجھ گیا میرا سر پھوٹ جائے گا، اسلحہ۔ اور ویسے پہلے زمانے میں عصا بوڑھاپے کی علامت نہیں تھی، ہر آدمی ایک ڈنڈا لے کے سفر کرتا تھا۔ اب بعض چیزیں بدلتی چلی گئی، اسلحہ جسے دشمن گھبرائے، اب اس میں چاقو بھی ہے، گن بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، ٹھیک ہے۔ معصوم نے کہا دعا اسلحہ ہے۔ اب جاگے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہیں سے غازی مولا پر ذرا سا میں پلٹوں گا۔ اسلحہ کہا معصوم نے، اور بتائیے ایک اسلحہ ہے یا بہت سے اسلحے ہیں؟ کئی اسلحوں کے نام تو آپ کو خود پتہ ہے، کمیل ایک اسلحہ ہے، نتبہ ایک اسلحہ ہے، دعائے صبا ایک اسلحہ ہے، توسل ایک اسلحہ ہے، دعائے امام عصر ایک اسلحہ ہے۔ ایک اسلحہ نہیں، اسلحے ہیں، اسلحے دشمن کو بھگانے کے لیے، مصیبت میں سہارے کے لیے۔ اب ایک مثال قائم کر کے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے جوان جو بچے چھوٹے وہ بھی سمجھ سکیں۔ مثلا عراق جاتے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں کی بات گنوں کی ہے وہیں لے جائیں تو ذرا جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صاحب نے آپ کی دعوت کی، عراقی نے، جیسے کہ اربین میں آپ کھاتے ہیں، ارے آپ ہمارے گھر کھائیے، ہوٹل کا مینیجر تھا، بس سمجھانے کے لیے بات لے آیا۔ آپ گئے گھر پہ کھانے تو ادھر دیکھا گن، ادھر دیکھا گن، ادھر دیکھا گن، ہے نا؟ تعجب کی بات نہیں ہے، عراق میں، پاکستان میں یہ سب چیزیں، ہمارے ہاں چاقو کم ہوں گے، ان کے ہاں اسلحے زیادہ، گھر میں اسلحے۔ آپ نے دیکھ کے پوچھا یہ کا یہ نام پورے گنائے، بہت سارے اسلحے، تلوار بھی آپ نے دیکھے، ایک سے ایک تلوار وہاں عراق میں، سارے اسلحے دیکھے، اور آپ نے دل میں کھاتے کہا بولے اس سے کون لڑے گا؟ اردو میں کچھ کہنے کے لیے میں نے یہ مثال بنائی، کھاتے کھاتے کہا یار اس سے تو اس کے گھر تو کوئی آئے گا نہیں، آئے گا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ کھاتے رہے دوست سے باتیں کرتے ہوئے، اور دوسرے دن آپ کھانا کھائے، رات میں پہنچ گئے، صبح ریسپشن میں 10 بجے آوازیں آ رہی تھی، پہنچے، پوچھے کیا ہوا؟ بولے یار لٹ گیا۔ لٹ گیا کون؟ کہا یہ۔ ارے ان کے یہاں تو رات میں ہم دعوت پر گئے تھے۔ ہاں میں کیا ہوا؟ اب آپ تعجب سے پوچھ رہے ہیں، بھائی کھانا کھا کر آئے ہیں، جس کا کھاتے آدمی ذرا ادھر مہربانی بھی کرتا ہے، بھائی ہوا کیا؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ ایک مچھر پہلوان آدمی، دبلا پتلا، ایک چھوٹا سا کٹا لے کر گیا، سارے گھر والوں کو گھما کر کے کمرے میں بند کیا، لوٹا مارا اور نکل گیا، بیچارے زخمی ہو گئے۔ آپ بتائیے دوسروں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوگی، جنہوں نے کھایا ہوگا پورا گھر کا منظر ان کے سامنے ہوگا۔ بولا قسم سے اس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ یہ اپنے گھر میں تھا، جب دشمن آیا تو اس کی نگاہ تو یوں ہی دیواروں پہ پڑ گئی ہوگی، چاروں طرف اسلحے تھے۔ پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا بھائی یہ بتا دے
تیرے تو بستر کے پاس بھی اسلحہ تھا، ارے وہ نہ اٹھا سکتا، وہ نہ اٹھا سکتا، وہ نہ اٹھا سکتا تو کم از کم تکیے والا اٹھا لیتا۔ خاموش۔ ارے تو نہیں بیوی جگہ تھا، اندر سے اٹھا، تو بھی وہ سن کے بھاگ جاتا۔ بولے یہی تو افسوس ہے، اسلحوں سے گھر بھرا ہوا تھا مگر میں ایک نہ اٹھا سکا، دشمن آ کے حملہ کر کے چلے گیا، کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ دعاؤں کا ذخیرہ اسلحوں کے مانند ہمارے پاس پڑا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں مبتلا کر کے تباہ کر کے چلے جاتی ہیں اور ہم خالی کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے یہ دعا فلاں کام کی، یہ دعا فلاں کام کی، تب جاگ کے کہتے ہیں کیا بتائیں، دعا تو رکھی رہ گئی، دشمن نے اپنا کام کر دیا۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، دعا۔ اب آئیے تھوڑا سا خاموشی کو میں یعنی نعرے کے عنوان سے نہیں کر رہا ہوں، جانتے یہ موضوع خشک ہے، یہ موضوع چپ کر دیتا ہے آدمی کو، ضروری چیزیں یہ اسے بتانا ضروری ہے۔ ہمارے مشکلات کا حل ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جب کتابیں بٹتی ہیں نا تبرک کے طور پہ دعاؤں کی، ہاتھ بڑھا بڑھا کے آدمی لیتا ہے اور پھر پوچھے ان دعاؤں کی کتابوں میں سے کتنی دعا آپ نے کبھی پڑھی۔ برتنوں کا بھی یہی حال ہے، خرید کے گھر میں رکھے ہوئے کبھی نیچے نہیں آتے دسترخوان پہ، سب ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کس زمانے میں نیچے آئیں گے، وہی پرانے پلیٹ پہ کھا کھا کے ختم ہو گئی زندگی۔ وہی حال کتابوں کا، دعاؤں کا، رہ گئی کتابیں اوپر، وہی ایک دعائے کمیل کے پیچھے ہاتھ دھوئے پڑے ہوئے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، ذخیرہ ہے اسلحوں کا، مشکلات کی شکایت نہ کرے آدمی، تنہائی میں خدا سے میں چلتے چلتے میں کیا کروں، ذہن میں بات آ گئی، امانت کے طور پر میں یہ چیز آپ کو سناتا ہوں، یقین رکھ کے مانیے گا اس بات کو۔ شہزادی جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، دیکھیں بہترین بات ذہن میں آ گئی کہ جسے یہ شکایت ہو میری دعا مستجاب نہیں ہوتی، روز جمعہ وقت عصر جس وقت سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، سرخی جو دیکھتے ہیں، شہزادی کی احادیث ہے، فرماتی ہیں کہ جو شخص اس مومنٹ میں، اس وقت کہ جو سورج روز جمعہ، نہ کہ آپ کے جمعرات میں رہ جائے، ویسے دعا کبھی بھی مانگیے، لیکن ایک وہ وقت بتایا ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہو سکتی۔ کون سا وقت؟ روز جمعہ وقت عصر، جب سورج ڈوب رہا ہو، تم خدا کی بارگاہ میں جو حاجت جائز پیش کرو گے رد نہیں ہو سکتی۔ کہنے والی صدیقہ طاہرہ ہیں، جس کے خالی بغیر منگائے کہہ دے تو رضوان کو لانا پڑتا ہے، اس بیوی کا یہ قول ہے۔ کبھی اب آپ اس بارے میں شک نہ کریں۔ اور یہاں ممبر پہ ہوں، نہیں کہنا چاہتا اپنی زندگی کی کچھ باتیں، ملتی ہیں سب چیزیں یہاں سے، یقین چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت کو آپ فالو کریں۔ یہ ممبر سے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور بات شہزادی کے ہے، اس میں یقین کیوں دلاؤں؟ آپ سے زیادہ یقین اہل بیت پہ کرنے والا کون ہے؟ روز جمعہ وقت غروب، جب سورج ڈھل رہا، بالکل وہ جو سرخی آپ دیکھتے اس وقت دعا کر کے دیکھو۔ شہزادی کہتے ہیں رد نہیں ہو سکتی، ایک خاص وقت معین کر کے ہمیں دیا۔ آئیے عزیزان گرامی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں نوازی ہیں، اور جو ان سے متصل ہو جائے وہ اپنی حاجتوں کو پا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک حاجت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ سب ہیں، ساری چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، مگر ایک خواہش اب باقی ہے مولا کائنات کی جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ بھائی کو بلاتے ہیں، بھائی بڑے بھائی ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں اختر لی امراۃً من ذوی البیوت والشجاع، بھائی عقیل میرے لیے ایک پاکیزہ گھرانے کی، شجاع ترین گھرانے کی ایک عورت کا انتخاب کرنا۔ توجہ سے سنیے گا، میں کچھ خاص بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، 1-2 منٹ تھکیں گے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک بے مثال چیز آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی عقیل، آپ میرے لیے ایک ایسی عورت جو پاکیزہ شجاع ترین گھرانے کی ہو،
اس کے بعد وجہ بھی بتائے لعل اللہ یرزقنی ان یرزقنی منہا ولدا، تاکہ پروردگار عالم اس کے پیٹ سے یعنی اس کے ذریعے سے مجھے ایک اولاد عطا کر دے، اولاد عطا کر دے، میرا پروردگار مجھے اس کے ذریعے سے۔ اتنے پہلو ہیں، اب میں کون سا چھوڑ دوں کون سا پڑھوں مجھے نہیں معلوم ہے، مگر جو باتیں آپ تک پہنچانا میں پہنچاؤں گا۔ چھوٹا سا جملہ نہ سمجھیے، یہ پورا معاشرہ اس کے اندر آپ لا سکتے ہیں، پورے معاشرے کو ہر ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں اس جملے سے۔ پاکیزہ ترین گھرانے سے، شجاع ترین گھرانے سے ایک عورت کا انتخاب۔ رک کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی سے کہا عقیل بڑے ہیں، پہلی بات کیا یہ کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے درست ہے بھیا، یہ بتائیے کیا یہ آپ معاشرے میں آج ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، جو جہاں دیکھتا ہے وہ خالی بتاتا ہے اس گھر میں مجھے شادی کرنا، اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ بچے نے خود ڈھونڈ لیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اب آپ میرے ساتھ رہیے۔ لڑکی نے ڈھونڈ لیا، بولے بھائی ماشاءاللہ سے ہمیں تو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا، بچی نے خود ہی تلاش کر لیا ماشاءاللہ، اور ملنے والے بھی مبارکبادی دیتے ہیں، مبارک ہو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو گیا آپ کا، تو ایسی ہی سیٹنگ ہو گئی۔ میں اس جملے سے میں آج کے معاشرے کو ملا کے کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پرانے دستور پہ چلیے، پرانے زمانے کی طرف چلیے، نیا زمانہ بلائیں لیے ہوئے ہے، قسم سے مصیبتوں کے ساتھ کچھ نہیں رکھا ہے، یہ خالی رول گولڈ والا ہے، گولڈ کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ پیچھے چلیے، بہت انسانیت تھی، اخلاق کا پیار و محبت تھی، بہت سی چیزیں تھیں۔ یہ خالی بتانے کی باتیں ہیں کہ زمانہ ترقی کا، کچھ نہیں ترقی کا۔ لوہے اور پلاسٹک نے ترقی کیا، انسان نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ انسان نے کچھ نہیں ترقی کیا، لوہے اور پلاسٹک اور یہ ان سب چیزوں نے ترقی کر لیا، انسان کے سر چڑھ کے بولتی ہیں یہ سب چیزیں۔ کیا کہا؟ بڑے بھائی کو بلا کے کہا آپ دیکھیں اب جاگیے گا، میں مولائی مجمع سے دعا کے ساتھ داد بھی چاہوں گا، ہر جگہ نہیں کہ بعض جگہ تو مجبوراً کہنا پڑتا تھا کہ آپ بیدار ہو جائیں اور کوئی دوسری بات رہی ہے۔ توجہ بھائی، اتنا مجھے بتائیے کہ کیا علی کی نگاہیں نہیں جانتی کس گھر میں پاکیزہ اور شجاع ترین لوگ ہیں؟ جاگنا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، علی کی نگاہیں نہیں جانتی؟ بھائی کو بلا کے کہہ رہے ہیں مولا کہ بھائی شجاع پاکیزہ گھرانے سے ایک عورت کو دیکھیں، میں کہوں گا یا علی، اے میرے مولا، اے میرے مشکل کشا، اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ تو اس کے زبان سے اچھا لگتا ہے جس کے علم میں نہ ہو، جس کے جو معاشرے کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو کہ کہاں کیسے گھرانے کے لوگ ہیں کہاں ہیں۔ مولا تیری شان تو وہ ہے، تیری ذات تو وہ ہے، ساری باتیں ایک طرف ہے میرے مولا، تیرے ہاتھ میں آنے والی ذوالفقار نسلوں کو جان لیتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں آنے والی ذوالفقار نسلوں کے حلالی اور حرامی، وہ پاکیزہ اور کافر و مومن کو جان لے، اس علی کی نگاہیں کیا نہیں جانتی ہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کی خدمت میں یہ ذمہ داری دی؟ اور یہ ذمہ داری خالی عقیل تک نہیں دی، پورے قوم تک یہ ذمہ داری دی، اور پورے معاشرے کو یہ ذمہ داری سونپا کہ جب گھر میں بڑے ہوا کریں تو رشتے کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ مت رکھو، شرائط دے سکتے ہو، ڈھونڈنے کا کام تم نہ کرو، تاکہ بڑوں کا یہ ادب معاشرے میں باقی رہ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جب گھر میں بڑے ہوا کریں، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے مولا بھائی وہاں چلے جائے، اس خاندان سے میرا رشتہ دے دیں، نہیں، پتہ بھی نہیں بتایا، گلی بھی نہیں بتائی، نام بھی نہیں لیا، فقط شرائط میں رکھا پاکیزہ شجاع ترین، یہ بس۔ کیا دستور دیا کہ جب گھر میں بڑے ہوا کریں انتخاب ان کے ہاتھ میں دے دو، شرائط تم رکھو۔ کیا کیسی چاہیے؟ اب ذرا سنا بھی دیتا ہوں کیسی چاہیے۔
ناک یوں ہوں، آنکھیں ایسی ہوں، دیکھے تو بس رک جائیں، اور خوبصورت ہو، رنگ ایسا ہو، بس یہی بولتا ہے آدمی۔ اور لڑکے کے بارے میں پوچھے یوں ہو، کپڑے پہنے تو سیٹ ہو، گاڑی میں بیٹھے تو ہیرو دکھے، یہی پوچھتی ہیں لڑکیاں۔ اب پوچھ لو ان لوگوں کو کتنا سکون ملا ایسے ہیروؤں کے ساتھ، ایسے ہیروئن کے ساتھ۔ زندگی اگر اسی کا نام ہے، شرائط میں کوئی اخلاق کی بات کرنے والے زمانے میں دو چار ملیں گے۔ یہ ذمہ داری کیوں بزرگ کے پاس دینے کو کہا؟ سوچتے جائیے تو ذخیرہ نکلتے جائے گا۔ میں بہت سادی بات کرنے کا عادی ہوں۔ ایک جوان اور ایک بوڑھا دونوں گاڑی لینے جائیں گے نا، تو فرق معلوم ہے کیا ہے؟ بس اب اس سے زیادہ اب میں اشارہ نہیں کروں گا، ہر چیز کی میں تشریح کروں تو پھر وہ آداب ممبر سے نکل جاؤں گا۔ ذرا گزرتا ہوں، دیکھیے گا، آپ سنبھال لیجئے گا۔ ایک 70 سال کے بوڑھے سے 50,000 دیجئے کہ آپ ایک گاڑی لے آئیے، وہی 50,000 جوان کو دیں۔ جب دونوں گاڑی لائیں گے تو فرق معلوم ہے کیا ہے؟ یہ جو جوان لے آئے گا رنگ اچھی ہوگی، مائلیج کے بارے میں اسے خود نہیں معلوم ہوگا، گاڑی کے انجن کے بارے میں کتنے دن تک یہ انجن تجھے ساتھ دے گی، بس چمک رہی ہوگی اس کی پلاسٹک، اس کے بمپر، یہ وہ سب چمک کمک ختم۔ بوڑھا جب لائے گا امباسڈر لے آئے گا۔ نہیں سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ کیا لے آئے؟ کہ اس کے گاڑی پہ جب ایک دھکا لگے گا نا، یہ بیچاری بالکل وہ مربع ہو جائے گی، اور میری گاڑی سے ٹکرانے کے لیے سینا چاہیے۔ یعنی یہ جب لائے گا تو مائلیج دیکھے گا، اور زندگی میں کتنا ساتھ دے، یہ جو لائے گا تو تجربے کے خاطر بہت سے اینگل سے دیکھ کے آئٹم خریدے گا۔ جوان جب خریدے گا، کیا آنکھیں تھیں، بس ختم ہو گیا خریداری، کیا بال تھے، ہو گئی خریداری۔ بوڑھا جب دیکھے گا تو بالوں آنکھ کو نہیں دیکھے گا۔ صلوات بھیج دو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بس میں کہہ گیا میری ذمہ داری ممبر کی، معصوم کے اقوال کو فضیلت کا گوشہ بنا کے ممبر سے اڑا کے بھاگ جانا چھوٹا کام ہے، مگر رکیے دیکھیے راز کیا ہے۔ معصوم نے یہ بنیاد اس لیے ڈالا کہ گھر کے بزرگوں کا ادب باقی رہ جائے، اور آج کے معاشرے میں اندر سوئے رہتے ہیں بڑے، انتخاب اس کا، شادی کا پلان اس کا، گیا نا، ہاتھ سے گیا نا۔ آج کے حالات میں بات کان ادھر کے، آپ یہ نہ سوچے مولانا پتہ نہیں یہاں کے کسی کی، میں تو کسی کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، خیر و عافیت، ورنہ پھر ممبر پہ آگے کسی کی ٹارگٹ بنانا پڑ جائے۔ اور اس کے لیے بھی میرے پاس ایک جواب ہے کہ میں کیوں نہیں پوچھتا کہیں کے حالات زیادہ۔ پورے دنیا کے شیعہ ایک بالکل ایک مسئلہ، ایک مثال، سارے دنیا کے شیعہ ایک نیمبو کے درخت کے مانند ہیں۔ نیمبو کا درخت اگر امریکہ میں بھی ہوگا تو اس کا پتا وہی ہوگا، پھل ویسے ہی نکلیں گے۔ شیعہ چاہے لندن کا ہو، کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو، چنئی کا ہو، کہیں کا ہو، مزاج ایک ہی ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ وہ ایک ہی کیریکٹر ہے، میں نہیں دہراؤں گا یہاں، ایک ہی کیریکٹر، سامنے بہت اچھے، اندر کتنا فساد ہے، بیٹھ کے لکھنا ہی پڑے گا۔ سب جگہ کا ایک ہی ماحول پورے دنیا میں۔ مسجد میں متقی نظر آئیں گے، فرش ادا پہ عزادار نظر آئیں گے، اس کے بعد پرسنل مل کے پوچھئے زندگی میں، ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، بلائیں ہیں ساتھ میں، بلائیں، میں تشریح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مولا نے ذمہ داری دی بھائی کی خدمت میں، اور بھائی چلے، انتخاب وہاں جو ہوا وہ سنا کر پھر میں یہاں، اچھا وہ وہاں بعد میں آتا ہوں، رکتا ہوں یہاں۔ پہلی بات، اولاد کی دعا کب کی جاتی ہے مجھے بتائیے؟ مولا کائنات جو اولاد چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ایک بیٹا پیدا ہو، اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کتابوں میں، جو میرے حسین کے کام آئے۔ یہاں بھی ایک راز ہے، اولاد میرے کام آئی اس نیت سے نہ پیدا کرو، اولاد اس لیے نہ پیدا کرو ان کے تو 2 بیٹے امریکہ چلے گئے، میرے 4 جائیں تب تک کر ہوگا۔ اولاد اس لیے نہ پیدا کرو معاشرے میں سب سے بڑا مرد کہلاؤں۔ اولاد کے پیدا کرنے میں
سب سے اہم مقصد ہوتا کہ دین کے کام آئے، حسین کے کام آئے. اور دور جدید میں بس 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 ہم دو بمشکل ہمارے دو، کون پڑھائے گا کون سنبھالے گا. پھر اب مجھے یہاں کہنا پڑتا، میں پرانے دور والوں کو زیادہ چاہتا ہوں. پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے زمانے کے لوگ اللہ کو راضی سمجھتے تھے، اس لیے 1 ڈزن بچے ہوتے تھے. پہلے زمانے کے لوگ رازق خدا کو سمجھتے تھے. 12 سے تو کم نہیں ملیں گے، پرانے دور میں جائیے اور ادھر آ جائیے، 1 ہٹا ہے 2 پہ رہ گئے ہیں. عدد میں 1 ہٹا ہے، بس وہ 1 نہیں ہٹا، پورا 1 ذخیرہ ہٹا دیا. اور اس کے اوپر دھونس کیسے پالا جائے گا؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. یہ جو دھونس کبھی کبھی دیتے ابھی بتائیں گے ہمیں، دیکھنا تمہیں، کبھی ایسا نہ کیجیے گا. بہت بڑی سزا ہے ان سب حرکتوں کی. کبھی کسی کا رزق بند کر دینا، کبھی ہم یہ کر دیں گے، کبھی کچھ نہیں. کوئی چیز تمہاری تو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں بہت مجھے دل عزیز ایک جملہ ہے تو نہیں کہنے کے لائق، لیکن کہوں گا. ایک بال جو سفید ہو رہا نا، اسے سیاہ کرنے کی طاقت تو ہے نہیں. تیرے ایک بال تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور دوسروں کا کیا نکالے گا تو. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بڑے بڑے دھونس ہم یہ کریں گے، کچھ نہیں. تو ایک بال تیرے کنٹرول میں نہیں، دانت نہیں، کوئی حیثیت نہیں تیری. یہ سب باتوں کے ہیں، بقیہ کوئی کسی کا کچھ نہیں. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے 2-3-4 بچے تھے، باپ بھی گیا اور ماں بھی گئی. ہوں گے معاشرے میں آپ کے اور میرے پاس ایسے مثالیں موجود ہیں. اسی لیے میں ممبر پہ جب بولتا ہوں تو جذبات میں بولتا ہوں. پل گئے اور معاشرے کے بچوں سے زیادہ آج بڑے عہدوں میں وہ ماں باپ وہ بچے ہیں. کس نے ان بچوں کو بڑے عہدوں تک پہنچایا؟ ہوں گے آپ کے پاس بھی مثالیں. ترقی کے راستے اللہ نے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں. رزق اور ترقی اللہ نے اپنے ہاتھ میں مقدر رکھا ہے. جو جیسا مقدر بنانا چاہے گا خدا اسے وہ مقدر ویسے دے دے گا. عزیزان گرامی، بات آئی رزق کی تو ایک بات میں عرض کرتے چلوں کہ جب کسی شخص نے مولا کائنات سے کہا، یا علی اگر کسی شخص کو اٹھا کر کمرے میں ڈال کے بند کر دیں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ کیا بہترین ہے. دیکھے نا، کبھی کبھی اندر ڈال دو 2 دن کھانا مت دو. کبھی کبھی غصے میں بچے اگر پڑھے لکھے نہ ہوں، اسکول نہ جاتے ہو، تو باپ کہتا ہے ڈال اندر بند کر دو، کھانا نہ دو. اور جیلوں میں بھی تقریباً ایسے کام ہوتے ہیں. کیا بہترین پوچھنے والا ایک انداز تھا کہ اگر اسے بند کر دیں رزق کہاں سے آئے گا؟ جملہ سنیے گا، شاید بیداری کے لیے کافی ہے. امام نے فرمایا، تمہارے تصور میں موت ہے؟ نہیں سمجھے آپ. تھوڑا تشریح کر کے میں اس جملے کو پیش کر رہا ہوں. بھائی اگر اسے بند کر دیں گے تو تصور میں کیا ہے؟ مر جائے گا. موت کا فرشتہ آئے گا تبھی نا. امام پلٹ کے کہتے ہیں، جہاں سے موت کا فرشتہ آ کے موت لے جائے گا، وہیں پہ رزق کا فرشتہ آ کے رزق دے جائے گا. اگر خدا زندہ رکھنا چاہے تو اس کے رزق کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بند کمرے میں بھی اسے حیات دے گا. اور کتنے ایسے اخباروں کے وہ واقعات ذہن میں آئیں گے میرے کہنے سے. بڑی بڑی عمارتیں زلزلے میں گر گئیں، 8 دن کے بعد بھی وہ ہڈیوں کا آدمی زندگی کے ساتھ نکلا. صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جاگیے گا. دعا مولا کہتی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. میں 3 راستے بتاتا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک راستہ مجھے بتائیے، اس راستے سے یہ دعا صحیح ہے. بھائی انسان دعا کب مانگتا ہے؟ جب اسے اولاد نہ ہو. نمبر 1، اولاد نہیں ہے. میں کہوں سرکار مجھے دعا میں یاد رکھے، مجھے اللہ کیا دعا؟ اولاد کی دعا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی بیچارے کے لیے اتنے دن شادی ہو کے ہو گیا، دعا کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولاد نہیں ہے، دعا مانگ رہا ہے. اولاد ہو گئی پھر بھی وہ مانگ رہا ہے کہ بھائی دعا کر دیں اولاد کے لیے. ہم نے پوچھا اولاد تو ہو گئی. نہیں مولانا، بیٹی ہوئی ہے، ایک بیٹے کے لیے دعا فرما دیں. ابھی بھی راستہ باقی تھا.
پہلے کامل راستہ دکھائی دیا، لیکن اب یہ ہے کہ اولاد تو ہو گئی مگر پھر بھی نسل والی ایک بیٹے کی دعا بیٹی ہو گئی، یا پھر بھی کبھی یہ ہوتا کہ بیٹا ہوا بیٹی نہیں ہوئی، سرکار رحمت نہیں ہے دعا فرما دیں، ابھی بھی ایک آپشن تھا، یہ سمجھ میں آیا۔ اچھا بیٹا بھی ہو گیا بیٹی بھی ہو گئی، پھر بھی ایک آپشن نکلتا ہے، وہ کب معذور پیدا ہو جائے۔ میرے ساتھ دیجیے، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں پلیز، میں ایک بہترین چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نہ ہو سمجھ میں آیا، ہو تو ایک صنف میں ہو تو دوسرے کے سمجھ میں آیا، دوسرے میں یہ صنف نہیں تھی تو آپ یہاں بھی سمجھ میں آیا، یا پھر دونوں صنفیں تھیں مگر یہ ہے کہ معذور تھی تو آپ کی دعا پھر بھی سمجھ میں آئے۔ مگر اگر کسی کو بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں پھر بھی کہے دعا تو آپ کہیں گے یار اور کیا چاہے گا، جو ہے ان کو تربیت کر، اللہ نے بیٹیاں دے دیا بیٹے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مولا کائنات کے پاس دیکھیے، مولا بیٹا طلب کر رہے ہیں، پلٹ کے کہیے یا علی دعاؤں کے آپشن میں جہاں بیٹا نہ ہو دعا کرتا ہے، آپ کے دو بیٹے امام ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے، بیٹی وہ ملی جو ثانیہ زہرا ہے۔ مولا پھر بیٹے یا بیٹیاں ہوں، پھر اگر یہ ایک آپشن ہے معذور ہوں تو پھر بھی مولا یہ لفظ تو زیب بھی نہیں دیتا ہے، دم بھی نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اولاد تو وہ ہیں کہ جسے سزا ملی ہو قدرت کے جانب سے، وہ فطرت بھی یہاں آ کے مس کر کے اپنے بالوں پر لے جاتا ہے۔ ایسے شفا دینے والے بچے آپ کے معذور نہیں، معذور کو شفا دینے والے، پھر وہ کون سا آپشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بیٹا مانگ رہے ہیں؟ ہاں یہ ایک آپشن ہے جو میں نے نہیں بتایا، اب بتاؤں گا، وہ کون سا ہے؟ کبھی کبھی ایک بھائی کی جس کی اولاد ہی نہیں ہے، کہا کہ یار آپ کے ہو گئے تو تم رکھ لینا، یہ مجھے دے دینا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے بھائی اتنا تڑپ رہا ہے قسم خدا کہ میرے یہاں تو آپشن دکھ رہا ہے، آثار ہیں، بھائی لے جاؤ یہ۔ آپ ایمان سے بتاؤ کبھی آپ منہ سے کہتے ہوئے پسند نہیں کرتے ہو یہ میرا ہے، نہیں کہتے بھائی کا ہے۔ میں پلٹ کے دوسری بات کو، پین آپ کو پسند آ جائے، کبھی کبھی حسن طلب میں آدمی کہتا ہے مولانا بہت اچھا پین ہے، یہ حسن طلب ہوتا ہے، کہتا ہاں بہت اچھا کہ یہ جیب میں رکھوں، تو آپ کہتے یار دے دیتے تو اچھا تھا، تو میں نے کہا لے لیجئے، آپ کو میں نے دے دیا۔ کبھی آپ لکھ رہے ہو سامنے والا تعریف کرے کہ بھائی بہت اچھا قلم ہے، تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں کہوں یہ ان کا نہیں یہ میرا ہے؟ ارے میں کہیں لے آیا آپ میرے ساتھ نہیں ہے۔ دے دی ہوئی چیز کے لیے کبھی آدمی کہتا ہے یہ میری ہے ان کی نہیں ہے؟ مولا نے غلط نہیں مانگا، اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ بھائی آپ ہی تو ابھی کہہ رہے تھے جو چیز دے دی جاتی ہے اس پہ کبھی تقاضا آدمی نہیں کرتا ہے، اور مباہلہ حیات ہے، مباہلہ گواہ ہے، آیت موجود ہے، ابناءنا و ابناءکم، رسول سے کہا، رسول نے کہا تم اپنے بیٹے لانا، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ رسول کسے لے کے گئے؟ حسن و حسین کو لے گئے۔ اب یہ بیٹے کس کے کہلائے امت کے سامنے؟ رسول کے کہلائے۔ اور آپ بھی زیارت میں ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہتے ہیں، رسول کے بیٹے، ادھر قرآن گواہی دیتا رسول کے بیٹے، اور رسول لے جا کے بتائے میرے بیٹے۔ نماز کے بعد آپ کہتے ہو یہ رسول کا بیٹا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ جب رسول نے اپنے بیٹے بنا لیے تو علی کے پاس ایک بات ذہن میں آئی کہ جیسے میں نے رسول کی مدد کی، اب رسول کے پاس دو بیٹے ہیں، اللہ مجھے وہ بیٹا دے جو مجھ جیسا ہو، جیسے میں رسول کی مدد کیا ویسے یہ میرا بیٹا حسن حسین۔ سلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بات ہی تمام ہو گئی کہ مولا نے یوں ہی نہیں مانگا ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا مجھے مجھ جیسا بیٹا دے دے، جو بیٹے کے خواہش میں جو تڑپ تھی، ایسا نہیں تھا کہ بیٹے نہیں تھے، وہ بیٹے تھے جو کائنات آج تک اس کا جواب نہ دے سکی اور دے بھی نہیں سکتی، سب کے سب امام، لیکن پھر امام پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ مقصد وہی کہ اب یہ میرے نہیں رسول کے ہیں، میں نے نصرت کی، اور ان کی بچوں کی نصرت کرنے والا بھی وہ مجھ جیسا ہونا چاہیے، اس لیے عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ اور کر کے بھی بتایا،
اور میں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ بہترین نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، چیزا کہ میرے الگ موضوع کی وہ بات تھی، لیکن میں یہاں پیش کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ حیات کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی جاگ کے سنیے گا، مولا نے اپنے جیسا مانگا، ٹھیک ہے، اور علی علیہ السلام پھیلے تو قرآن اور سمٹے تو کیا ہیں؟ نقطہ ہیں۔ میں غلط کہہ رہا کہ وہ میں با کا نقطہ میں ہوں، بے کا نقطے کی طرف تشریح دی، یہ میں نقطہ بے والا میں ہوں، وہ میں ہوں، مجھ سے آغاز ہے ہر چیز کا وغیرہ۔ میں ادھر نہیں جا رہا، کبھی پڑھوں گا نقطے پہ تو پوری بات، لیکن ایک چیز آج میں سنا دوں گا کیونکہ غازی کی بات آ گئی۔ بے کہا، جسے آدمی منسوخ کر لیتا نا یہ چیز میری، تو اس میں بہار پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقعت، ایک اس کی فضیلت، ایک معیار اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے چیزیں نسبت کی بنا پہ دنیا میں قیمتی بکتی ہیں۔ آج جو میوزیم میں بہت سے تلواریں ہیں جو 2 کوڑی کے ہیں، اس سے اچھی تلواریں آپ بنوا لیجئے، نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فلاں جہانگیر کی تھی، وہ فلاں کی تھی، وہ فلاں کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نسبت کی بنا پہ چیز بہت بلند ہو جاتی ہے اور اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ میرے مولا نے نہ جیم کا نقطہ کہا، نہ سے کا کہا، نہ نون کا کہا تو بے کا کہا۔ جاگیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ کہا تو با کا کہا کہ وہ با والا نقطہ، تو جسے نسبت دے دے وہ شے بلند ہے نا، تو وہ با جسے مولا نے کہا وہ میں ہوں، وہ نقطہ با والا میں ہوں، یعنی کامل یوں کہا جائے تو غلط نہیں، وہ بے علی سے نسبت میں ہے، فضیلت ماب ہے وہ بے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیے یہ با مولا کے بیٹوں میں کس کے پاس ہے؟ حسن میں ہے؟ نہیں۔ حسین میں ہے؟ نہیں۔ میں 2 جگہ بتاتا ہوں اور دونوں جگہ مولا کی خواہش پوری نظر آئے گی۔ یہ زینب میں بے ہے، عباس میں بے ہے، اور کمال یہ ہے کہ کوفے میں شہزادی علی نظر آئی، صفین میں عباس علی صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ توجہ کیجئے گا میں کہاں لے آیا۔ جہاں یہ با ہے وہی ذات دنیا کی نگاہوں میں دھوکے میں آئی، لڑتے رہ گئے علی سمجھ کے صفین میں۔ عباس ہے یہ با مظہر ولایت لیے ہوئے ہے، مظہر فضائل امیر المومنین لیے ہوئے ہے یہ با۔ یہ اسے یوں نہ گزریے گا، کوئی نقطہ قالی نہیں ہے، کوئی لفظ اس کے اندر بیکار نہیں ہے، ابھی اس معیار کی فکر ہماری نہیں ہے۔ وقت کے امام جو ظہور فرمائیں گے تو ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جب وہ اپنے خانوادے کا ذکر جب کریں گے، ہمیں ہر فضیلت نئی نظر آئے گی اور ہمیں ہر مصائب لگے گا کہ ہم نے نہیں سنا۔ بس عزادار ہو گئی گفتگو، یہ کہتے ہوئے میں مصائب کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ چیجا کی بات پوری نہیں ہوئی، مولا نے چاہا اور آپ کا لقب باب الحوائج آپ کا بھی ہے اور ماں کا بھی ہے۔ کتابوں میں شہزادی کا لقب باب الحوائج ہے۔ مسقط میں جو لوگ مسقط کے یہاں ہیں، میں بھی بہت پہلے ایک عشرے میں تھا اور میں خود کانودر کے مومنین نے مجھے بلا کے پڑھایا۔ میں نام وام اتے پتے بہت مجبوری میں کبھی لیتا ہوں، رہ نہیں پاتی میرے پاس۔ تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں عمومی طور پہ ام البنین علیہ السلام کے نام سے عرب نے اپنے امام باڑے بنائے ہیں۔ عراق میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں منت جب بھی مانی جاتی ہے شہزادی ام البنین کے نام سے منت مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بی بی خود باب الحوائج ہے اور ان کے اندر ایک فکر یہ ہے کہ جس کا بیٹا باب الحوائج ہے اس کے ماں کا واسطہ دے کر اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ بیٹا خود ماں کے یہاں شامل ہو جائے گا، وہ بیٹا خود مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ ماں کا واسطہ ہے، ماں کے نام سے منت ہے۔ عزیزو
ابھی جناب عقیل، بس یہ ربط مصائب کے لیے، ورنہ یہ بات نہیں عرض کرنی تھی، میں مصائب کی طرف آ گیا وقت کے اعتبار سے. ادھر جناب عقیل چلے، بس خواب سن لیجئے، اور کل والی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات عرض کروں گا. عقیل ادھر چلے، ادھر خبر نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے ہمارے گھر. شب میں شہزادی ام البنین، اور یہ لقب یاد رکھے گا، علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ام البنین بچوں کی ماں. یہ لقب شادی کے بعد نہیں ملا ہے، یہ چھوٹی تھی اسی وقت ان کے باپ نے ان کا لقب ام البنین رکھا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ لقب بچپن میں دے دیا تھا. ریزن معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی یہ آرزو تھی کہ موت نہ آئے جوانی میں، بے اولاد نہ رہے. یہ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیفور بچوں کی ماں، ساری باتیں آ گئی. اسے حیات بھی لمبی دے خدا، اسے اولاد بھی لمبی دے خدا. سمجھ گئے آپ نے کیا؟ یہ لقب بچوں کے شادی کے پہلے یہ لقب تھا. بڑی فضیلت ہے شہزادی کی. میں مجبور ہوں مختصر، خواب دیکھا شہزادی نے، صبح ہوئی، بس اسی کے بعد یہی مصائب ہے اگر آپ بیدار ہیں. صبح ہوئی، اور یہ میں بتا دوں جہاں سے رشتہ ہوا ہے نا مولا کائنات کا، یہ گھر میں صرف شہزادی با فضیلت نہیں جو آپ سوچیں ایک گولڈ تھا اور ایک نگینہ تھا اور مولا نے وہاں سے لے لیا. نا، یہ پورے خانوادے کے کمالات تاریخ میں موجود ہیں الگ الگ جگہوں پہ. خود شہزادی عالمہ، خود آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑی شخصیت وغیرہ. اب جب خواب دیکھتی ہیں تو ماں سے بیان کرتی ہیں. اور میں یہاں ایک جملہ میں کہوں گا، ماں باپ زیادہ روبیلے نہ ہو جائیں اولاد کے سامنے کہ بچے ہر بات نہ کہہ سکیں. ان کے ساتھ فری بن کے رہیں. یہ چیزیں میں ممبر پہ اس لیے بول رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کے فائدے دیکھے. صدام بن کے نہ پیش آئیں بچوں کے سامنے، مظلوم بچوں کے ساتھ پارٹنر بن کے رہیں. بچوں کو مزید دعاؤں کے لیے التجا کریں، بیٹا اچھی شریک حیات کے لیے تو دعا کر، مزید تقویت دیجئے. بیٹا تلاش نہ کر، سجدے سے بیوی کو مانگ. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قبلہ تھوڑا سا جانتے ہیں مجھے، میں قم میں جب بھی معصومہ کے یہاں جاتا تھا، شہزادی کیا میں تو علم کی بھیک مانگتا تھا، اور کبھی اگر مانگتا تھا تو کہتا تھا بی بی مجھے بہو نہیں چاہیے، بیٹی چاہیے. میں بہو نہیں لاؤں گا بنا کے، مجھے دونوں بیٹے ملے ہیں، مجھے بہو چاہیے نہیں، بیٹی چاہیے. اور بیٹوں سے بھی یہی کہتا تھا کہ تم مانگنا تو یہ والی چیز مانگنا کہ بابا جو چاہتے اس طریقے کی چیز. عزیزو، آج الحمدللہ اللہ نے اولاد نوازا، پوتے ہو گئے. کہنے کا مطلب لوگوں کی جب لڑائیاں سنتا ہوں تو یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اگر بیٹی سمجھ کے گھر میں رکھ لیتے نا ہر سسر، گھروں میں راحت ہی راحت ہوتی. اور اپنی بیٹی کسی کے یہاں بھیجتا تو سوچتا ہے وہ باپ کی نگاہ سے دیکھے، اور جب کسی کی بیٹی آتی ہے تو وہ بہو کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رشتہ بہو کا ضرور ہے، لیکن تیرے سلوک بہو جیسا بہو کی نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے. سسر بھی باپ ہوتا ہے. کسی اور دیگر موقع پہ عرض کروں گا، میں یہاں ہوں. شہزادی نے ماں سے کہا، اماں میں نے خواب دیکھا. بیٹا کیا دیکھا؟ ماں میں نے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا. بیٹا مبارک ہو. یہ کون کہتا پتہ؟ جس کے اندر تعبیر خواب ہو. نہیں سمجھے آپ؟ جس کے اندر صلاحیت ہو خوابوں کو بیان کرنے میں تعبیر. بیٹا مبارک ہو. لفظ بتا رہا ہے مبارک کا کہ کتنی پڑھی لکھی وہ ماں ہے. اور کہا ماں میں نے یہ دیکھا آسمان کے 3 ستارے اور ایک چاند ٹوٹ کے میرے گود میں آ گئے ہیں. اب یہاں کچھ نہ بولی، شرم اور تہذیب کا. بیٹا چلو اٹھو. خاندان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، یہیں سے مصائب ہے، میں فضیلت کا کوئی گوشہ نہیں چھیڑ رہا. عالم کے پاس گئے، سلام و کلام کے بعد بیٹھے. کہا آقا سرکار بیٹی کا ایک خواب ہے، لہذا آپ اس کی تعبیر دیجیے، بتاؤ کیا ہے. جیسے کہا نا میں نے ایک جوان دیکھا، کہا تمہارے خاندان سے ایک ایسے شخصیت کا رشتہ ہونے جا رہا ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے. وہ ایک واحد جوان ہے اس کائنات کا. اور غلط بھی نہیں ہے، ہم لوگ پڑھا شعر ہے،
لا فتح الا علی لا سیف، لا فتح جوان۔ عزیزان گرامی اور بھی جملے ہیں کتابوں میں، میں تو خالی ایک شارٹ۔ اس کے بعد کہا کہ آقا ہم نے 3 ستارے اور چاند ٹوٹ کے گرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا مبارک ہو تمہیں 4 اولادیں ہوں گی، جن میں سے 3 مثل ستاروں کے ہوں گے، 1 مثل چاند کے ہوگا۔ بس یہی سے ربط مصائب۔ قمر بنی ہاشم کا لقب بعد میں ملا سرکار، شادی سے پہلے ماں نے اسے قمر ہی دیکھا، ہو گئی مجلس۔ لقب بعد میں ملا، قمر کو بعد میں شہزادی نے دیکھا، وہ اپنی جگہ، مگر قمر کو قمر ہی کے شکل میں مثال کے طور پہ دیکھا، چاند، وہی لقب ملا قمر بنی ہاشم۔ کربلا میں سب شہید ہو رہے تھے تو تمام مقدرات اتنا نہیں گھبرائیں، تڑپ، گریا، درد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈھارس، تڑپنا، رونا، فریاد سب اپنے جگہ، اس لیے کہ جس ماں کی بھی گود اجڑی، تڑپ اپنے جگہ، مگر عباس پر نگاہ پڑتی تھی تو ہر ایک بیوی کو تھوڑی سی تسلی مل جاتی تھی کہ ابھی ہمارے پاس ایک شیر موجود ہے، عباس موجود ہے۔ گودیاں اجڑ گئی، شہید ہو گئے بچے، مگر عباس کو دیکھ کے ہر بیوی کہتی تھی ابھی ہمارا عباس موجود ہے۔ جب مشکیزہ لے کے چلے نا جناب زینب بیوی نے بھائی سے بوسے دیتے ہوئے کہا عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری چادر اب باقی نہیں رہے گی۔ لیکن بات یہ تھی کہ مشکیزہ لے کے جا رہے تھے، بچوں میں ایک کوہرام تھا، کوہرام، لیکن جیسے ہی مشکیزے کو غازی کے ہاتھ میں دیکھا، 2-3 باتیں اطمینان سے سننا، دیکھنا، آپ کا دل روئے گا۔ ڈھارس، جیسی مشکیزہ غازی نے اٹھایا تو بچوں کی آواز تھم گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور سکینہ نے پھر الاتش نہیں کہا، لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا چچا لے جا رہا ہے۔ بچے جب ایک آدھ نے جب رویا نا تو کہتی تھی بچوں تم کیوں رو رہے، اب تم نے نہیں دیکھا لے جانے والا کوئی اور نہیں، وہ میرا چچا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم پیاسے رہ جائیں گے؟ بچوں اب نہ کہو اللہ تش میرا چچا مشکیزہ لے گیا، اللہ تش نہ کہو، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے۔ مشکیزہ لے کر غازی دریا میں گئے، عزاداروں مشکیزہ خود سوکھا ہوا تھا، سوکھے مشکیزے کو جب بھر کر کے چلنے کی باری آئی، علی کا شیر جب دیکھتا ہے تو میدان صاف ہے دشمنوں سے، بڑے شان سے ایک ہاتھ میں علم، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ، بڑی تمنا کے ساتھ اب جیسے ایڑ لگائی، کس میں جرأت تھی، علی کے بیٹا ہے یہ، علی نے کہا مجھ جیسا ضربت لگانے والا سامنے سے نہیں آیا، پیچھے سے آیا، یہ علی کا لخت جگر، کس میں جرأت تھی جو صاحب نے یہ ایک نے وار کیا ظاہر ہو تم تو کربلا پہنچ گئے ہوگے، جس نے کربلا میں وہ ہاتھ کے نشان دیکھے ظاہر ہو تمہیں تو گریہ کرنا چاہیے چیخے مار کے، وہ ظاہر جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں اے باب الحوائج موت نہ دینا جب تک تیرے کربلا کی زیارت نہ ہو جائے۔ لیکن ان بہتے ہوئے آنسوں میں ایک دعا اور کر لینا چاہتا ہوں، باب الحوائج گواہی آنکھیں، کربلا اتنی آباد ہو گئی آدمی سکتے میں پڑ جاتا ہے، لیکن باب الحوائج جب جنت البقیع میں زیارت کے لیے جایا جاتا ہے، یہ کونے میں آپ کی ماں باب الحوائج ام البنین کی خواہ جس پہ ایک سایہ بھی نہیں، اے باب الحوائج آپ کے مصائب میں آپ سے ایک التجا بھی ہے، جیسا شاندار روزہ آپ کا ہے، آپ تو ایک ماں نہیں رکھتے، آپ تو 2 ماہیں رکھتے ہیں، ایک ماں تو وہ ہے جس نے عباس کے آنے سے پہلے زینب سے کہا تھا بیٹی اس گھر میں ایک بچہ آئے گا اس کا نام عباس ہوگا،
اس کے کان میں ہی جا کے کہنا اماں زہرا تجھے سلام۔ عزاداران مظلوم کربلا گریا کرتے کرتے کچھ قوم کے بچوں کی ترقی کی دعا کر لینا، دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ بڑے عہدوں پہ خدا ہمارے بچوں کو دکھائے۔ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا کہ اب مولا کا یہ لخت جگر جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، بالکل وہی انداز جیسے ابن ملجم نے وار کیا تھا۔ یہ ابن ملجم کی اولاد نے ایک وار جب کیا، داہنا ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ اللہ اللہ، اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا کیفیت وہاں رہی، مختصر یہ ہے کہ دانتوں سے مشکزہ سنبھالا، علم کو سرنگو نہ ہونے دیا، جلدی سے ہاتھ میں سنبھالا۔ اب لجام فرض پہ ہاتھ نہیں ہے، اب اپنے وفادار گھوڑے سے کہتے ہیں مجھے جلدی کر خیمے تک پہنچا دے۔ او عزادارو، اب آپ دیکھنا مشکزہ دانتوں میں ہے، علم ہاتھ میں ہے، پھر ایک دوسرے ہاتھ پہ وار ہوا۔ ارے عزادارو، جنگ کا مقصد ہوتا تو مولا پلٹتے ہاتھ کٹنے پر کوئی باقی نہ رہتا کائنات میں، لیکن جس کی آرزو مشکزے پہ رہ گئی اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، ایڑ لگائی تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے گرا۔ ارے عزاداران نے سید الشہداء، ابھی بھی مقصد پلٹنا نہیں ہے، ابھی آرزو ہے کہ میں خیمے تک چلے جاؤ۔ کربلا کی زیارت جنہوں نے کیا یاد ہوگا، دو ہاتھوں کے نشان کے بعد کچھ فاصلے کے بعد مشکیزے کا نشان ہے، یعنی وہاں تک دونوں ہاتھ کے کٹنے کے بعد بھی میرا مولا وہاں تک چلا گیا۔ ایک تیر چلا، عزاداروں مشکیزہ چھدا، یہ کبھی نہ سوچے وہ تیر فقط مشکیزے کے لیے تھا۔ ارے عزاداروں، مولا کے دل کو چھید گیا۔ عزاداروں، فقط ایک تیر نہیں تھا، جا چلانے والوں نے بے حساب تیر چلائے۔ ایک جملہ صاحب بصیرت کے لیے مسائل ممکن ہے یہی ختم ہو جائے۔ وہ عزاداران سید الشہداء، جب کبھی کوئی مچھر بھی آنکھ کے قریب آتا ہے تو آپ فوراً ہاتھ کا سہارا دیتے ہو، کوئی بھی اگر مارنا چاہتا پہلے ہاتھ کا سہارا دیتے ہو، نہیں سمجھے؟ بچے پہ ہاتھ چلاؤ، معصوم بچہ بھی ہاتھ کا بچاؤ کرتا ہے۔ ارے وہ ابا جس کے ہاتھ نہیں تھے، تیروں پہ تیر آ رہا ہے، ہاتھ نہیں ہے جو روتا، اللہ جانے کیا حال تھا، مگر عزاداران سید الشہداء روایت میں ہے کہ مولا کے سر پہ ایک ایسا گرز لگا کہ عباس سے سر سنبھالا نہ گیا۔ یہ گرز مثل ابن ملجم کے تلوار کے مانند تھا، باپ کا بھی سر شگافتہ ہوا، عباس کا بھی سر شگافتہ ہوا۔ اب خیمے کی طرف نہیں چلے، ترائی کی طرف موڑ لیا۔ اب یہ چہرہ لے کے میں خیمے میں نہیں جا سکتا، زمین پہ آئے، ایڑیاں رگڑتے رہ گئے۔ حسین پہنچے، قیامت کا سوال لڑکھڑاتے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، عباس تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، عباس اب میں خیمے میں کیسے جاؤ، کیا جواب دوں؟ ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں جب سنیے آقا میرے آنکھ میں تیر کی بنا پہ خون، وہ تیر غازی نے خود گھٹنوں سے نکالنے کی باتیں علماء سے آپ نے سنی، مختصر تیر کے بنا پہ آنکھ میں خون ہے، آقا میرے یہ رومال سے آپ جیب سے نکال کر صاف کر دے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا نے یہ جملہ کہا تاکہ آقا جاتے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ میں عزادار ایک ہی جملہ کہوں گا، غازی نے ایک ہمیں نصیحت کی ہے کہ میں مرتے مرتے بھی حسین کے چہرے کی زیارت کی آرزو رکھ کر عمل کر کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نہ ہو جائے۔ وہ عزاداران مظلوم کربلا اکیلے نہیں، پورے خانوادے کے ساتھ کربلا جانا، اور جب کھانا تو کربلا کے کھانے کو یاد کر کر کے کھانا، اور جب کربلا میں پانی پینا تو پی